السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، کل کے درس سے ہم نے آغاز کیا اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی داستان۔ ہم نے یہ سنا کہ اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کو وہ آواز اور وہ زبان عطا کی تھی کہ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے تو تمام چرند و پرند آپ کے قریب آ کر آپ کو گھیر لیتے، یہاں تک کہ آپ کی تسبیحات کو سن کر پہاڑ بھی اپنی جگہ سے چل پڑتے اور درخت بھی اپنی جگہ سے نکل پڑتے تھے۔ اب آگے تنبیہ۔ عام طور پر اہل عرب لفظ بولتے ہیں سورج طلوع ہو گیا اور معنی لیتے ہیں سورج روشن ہو گیا۔ آیت کریمہ میں لفظ اشراق استعمال ہوا ہے، اس سے صلاۃ جوہا پر دلیل پکڑی گئی ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ آپ نے وضو کر کے پانی طلب کیا اور وضو کر کے چاشت کی نماز ادا فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے ام ہانی، یہ نماز اشراق ہے۔ حضرت طاؤس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، آپ نے پوچھا کہ کیا تم چاشت کی نماز کا ذکر قرآن پاک میں پاتے ہو؟ تو حاضرین نے جواب دیا نہیں، تو آپ نے یہی آیت کریمہ تلاوت کی، یعنی یہ نماز حضرت داؤد علیہ السلام ادا فرماتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، میرے دل میں ہمیشہ صلاۃ جوہا کے متعلق خیال آتا رہا تھا کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے یا نہیں، تو میں نے اسے پا لیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اشراق اور جوہا ایک ہی ہے، یعنی ایک ہی وقت ہے اور ایک ہی نماز ہے۔ اول وقت کو اشراق کا وقت کہا جاتا ہے اور آخری وقت کو جوہا کہا جاتا ہے۔ آخری وقت زوال سے تھوڑا پہلے تک ہے، جب بعض اوقات یہ نماز اول وقت میں پڑھی گئی اور بعض اوقات میں آخر میں، تو یہ گمان ہوا کہ دو وقت الگ الگ ہیں اور الگ الگ نمازیں ہیں، حالانکہ نماز ایک ہی ہے۔ اشراق یا چاشت کی رکعت کم سے کم 2 رکعتیں اور کمال کا ادنا درجہ 4 رکعتیں ہیں۔ اس سے زائد جتنی چاہیں پڑھیں، اور 8 رکعتیں اور اس سے بھی زائد 12 رکعتیں ہیں۔ تمام تعداد کی صورتوں پر احادیث مبارکہ دلیل ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، آپ نے 2 رکعتیں ادا کر کے اور ان کو نہ چھوڑنے کا حکم فرمایا۔ مسلم، مسند احمد، ابن ماجہ میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ جوہا 4 رکعات پڑھتے تھے اور زیادہ فرماتے جتنا رب تعالی چاہتا۔ ابن عبد البر نے تمہید میں اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کو بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتیں ادا کی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سی نماز ہے؟ آپ نے فرمایا، چاشت کی نماز ہے۔ ایک ضعیف روایت میں 12 رکعت کا بھی ذکر ملتا ہے۔ خیال رہے کہ راقم کا مطلب صرف مسئلے کی تحقیق تھی۔ جن بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا کی وہ اشراق کے وقت الگ نوافل پڑھتے ہیں اور چاشت کے وقت الگ۔ انہیں اس مستحسن عمل سے منع کرنا مقصود نہیں۔ یہ جاہلانہ طرز عمل ہے کہ فلاں وقت دعا نہ کرو۔ فرض کے بعد دعا ثابت نہیں، سنتوں اور نوافل کے بعد دعا ثابت نہیں، جنازے کی نماز کے بعد دعا ثابت نہیں، جمعرات کو دعا نہیں، 40ویں پر دعا نہیں۔ نہ جانے کیوں خدا سے مانگنے میں بھی جاہلوں کو شرم آتی ہے،
خدا سے نہ مانگنے والے متکبر جہنم کا ایندھن ہیں۔ اس مسئلے کی وضاحت پر صاحب کتاب نے شمع ہدایت نام کی ایک اور کتاب لکھی ہے۔ داؤد علیہ السلام کی بادشاہی کا دبدبہ اور اثر خطاب، اور ہم نے اس کو اس کی سلطنت کو مضبوط کیا اور اسے حکمت اور قول فیصل دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ 36,000 آدمی رات کو آپ کی حفاظت کرنے والے ہوتے۔ صبح ہوتی تو آپ ان کو فرماتے کہ تم لوٹ جاؤ، تم پر اللہ کا نبی راضی ہے۔ بعض روایت میں یہ ذکر ہے کہ آپ کی حفاظت کرنے والے 40,000 کی تعداد میں ہوتے۔ اتنی ہی تعداد میں لوگ اپنے شوق و محبت کی وجہ سے آپ کی حفاظت کے لیے آتے تھے، اس میں اپنی سعادت سمجھتے اور باعث برکت سمجھتے۔ علامہ آلوسی کا یہ کہنا ہے کہ یہ عقلاً بعید ہے، کیونکہ اتنے آدمیوں کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ قول مجھے درست نظر نہیں آ رہا، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ کے غلاموں کو آپ کی خدمت کی ضرورت تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک شخص پر گائے کا دعویٰ کیا۔ اس نے انکار کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے مدعی سے گواہ طلب کیے، اس کے پاس گواہ نہیں تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان دونوں کو کہا، تم دونوں جاؤ، میں اس معاملے میں غور و فکر کروں گا۔ وہ دونوں آپ کی محفل سے چلے گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو نیند آ گئی۔ آپ کو خواب میں کہا گیا کہ مدعی کو قتل کر دو۔ آپ علیہ السلام نے خیال کیا، یہ خواب ہے، مجھے اس معاملے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری رات پھر خواب میں آپ کو یہی کہا گیا کہ اس شخص کو قتل کر دو۔ آپ نے پھر بھی اس پر عمل نہ کیا۔ تیسری رات پھر آپ کو یہ خواب آیا اور کہا گیا کہ اس کو قتل کر دو یا تم پر اللہ تعالی کی طرف سے گرفت آئے گی۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص کی طرف پیغام بھیج کر اسے بلوا لیا۔ آپ نے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے قتل کرا دوں۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے بغیر گواہوں اور بغیر کسی ثبوت کے کیسے قتل کرائیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، میں اللہ تعالیٰ کا حکم تم پر ضرور جاری کروں گا۔ اس شخص نے کہا، آپ جلدی نہ کریں، کیونکہ میں آپ کو اصل بات بتاتا ہوں۔ میں اس گائے کے جرم کی وجہ سے اس گرفت میں نہیں آیا، بلکہ میں نے اس شخص کے باپ کو دھوکے سے قتل کر دیا تھا اور اسے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ میں اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ گیا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل پر آپ کی بہت بڑی ہیبت اور عظیم رعب طاری ہو گیا۔ اس طرح آپ کی بادشاہت کا دبدبہ ہر شخص کے دل میں بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت عطا کی۔ دوسرے مقام پر فرمایا، مفہوم یعنی علم اور ایسے عمل جسے حکمت عطا کی جائے اسے خیر کثیر عطا کیا جاتا ہے۔ جو دین و دنیا میں اچھے اور نیک ہوں اور درست اعتقادات کا عطا ہونا، یہ سب حکمت میں داخل ہے۔ پر اثر خطاب فیصل، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے خطاب فیصل سے نوازا جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو کامل طور پر اللہ کے احکام پہنچانے کی قدرت رکھتے تھے، جو بہت زیادہ اثر انداز ہوتا تھا۔ خیال رہے کہ جمادات یعنی پتھروں وغیرہ کو تو ادراک و شعور ہی حاصل نہیں، اور انسان کے بغیر دوسرے حیوانوں کو ادراک و شعور حاصل ہے، لیکن وہ کسی چیز کو کچھ نہ کچھ سمجھ کر دوسروں کو سمجھانے کے قابل نہیں۔ اپنے دل کی بات کسی تک پہنچا سکیں یہ ان سے نہیں ہو سکتا۔ صرف انسان ہی ہے کہ کسی چیز کا ادراک کر کے دوسرے تک بھی اسے پہنچا سکتا ہے۔ پھر بعض انسان
اس انداز سے کلام کرتے ہیں کہ اس میں مضامین خلط ملط ہوتے ہیں، دوسروں کو سمجھنے میں دقت پیش آتی ہے، اور بعض اپنی بات کو کامل طور پر سمجھانے کی قدرت رکھتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم و عمل صالح، اعتقاد صالح عطا کر کے جس طرح قوت باطنیہ کو کمال بخشا، اسی طرح خطاب فیصل عطا کر کے آپ کی قوت گویائی یعنی بولنے کی قوت کو کمال عطا کیا۔ لوہے کا آپ کے ہاتھ میں نرم ہو جانا، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کیا کہ وسیع زرہیں بنا اور بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھ۔ آپ کے ہاتھ میں لوہا موم اور گوندھے ہوئے آٹے کی طرح نرم ہو جاتا تھا، آگ میں نرم کرنے اور ہتھوڑے سے کوٹنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ آپ علیہ السلام جیسے چاہتے اسی طرح لوہے کو ہاتھ سے ادھر ادھر پھیر کر زرہ بنا لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ بہت خوبصورت اور معتدل زرہ بناتے تھے، نہ بہت بڑی نہ بہت چھوٹی۔ اس میں کیل بھی ایک خاص مقدار کی لگاتے، بہت بڑے یا چھوٹے نہیں ہوتے تھے۔ تاہم بعض مفسرین اکرام نے کہا آپ کو کیل لگانے کی ضرورت ہی درپیش نہیں آتی تھی، لوہا نرم ہو جاتا تھا، جیسے چاہتے اس کو اسی طرح پھیر لیتے تھے۔ حضرت مقاتل نے روایت کیا کہ آپ علیہ السلام جب سے بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے تو آپ نے یہ عمل شروع کیا کہ رات کو عام آدمی کی حیثیت سے باہر تشریف لے جاتے، جو شخص ملتا اس سے پوچھتے داؤد بادشاہ کیسا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کی ملاقات ایک فرشتے سے ہوئی جو انسانی شکل میں تھا۔ جب آپ نے اس سے سوال کیا تو اس نے کہا آدمی تو بہت اچھا ہے، صرف ایک بات اس میں نہ پائی جائے تو وہ بہت ہی کامل انسان ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کون سی بات؟ اس نے کہا کہ وہ بیت المال سے رزق کھاتے ہیں، اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائیں تو ان کے فضائل میں تکمیل پائی جائے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ مجھے زرہ بنانے کا علم عطا فرما دے اور مجھ پر زرہ بنانی آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زرہ بنانے کا علم عطا فرما دیا اور لوہے کو آپ کے ہاتھ میں نرم فرما دیا۔ آپ اس کی آمدنی کا تہائی حصہ مسلمانوں کی مصلحت پر خرچ فرماتے، ایک زرہ ہر روز تیار فرماتے، 1000، 4000 اور 6000 درہم تک آپ کی بنائی ہوئی زرہیں فروخت ہوتی۔ اس کی آمدنی میں سے آپ اپنی ذات پر خرچ کرتے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے، فقراء اور مساکین کو بھی اسی مال سے دیتے۔ 360 زرہیں آپ نے تیار فرمائی تھیں، ان کو فروخت کر کے آپ نے اتنے درہم حاصل کر لیے تھے کہ آپ بیت المال کے محتاج نہ رہے، بلکہ اس سے کثیر رقم غربا کو بھی آپ نے عطا کی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے مزید باتیں ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔